آج جنت کی بات کریں گے انشاءاللہ. خوش ہے؟ ہاں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام ہے جنت. ہے کہ نہیں؟ یہ پکا ایمان ہے میرا اور آپ کا. ابھی آواز آ رہی ہے صاف؟ ابھی سمجھ رہے پیچھے والے؟ اچھا جی. قرآن پاک میں جنت کے بارے میں ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جنت اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں ہے کہ جنت کے عرض اور چوڑائی کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. جنت کی چوڑائی، لمبائی تو اللہ ہی جانے کتنا ہے. اب آگے آپ ایک حدیث پاک سنیں. اس کی لمبائی کا مسلم شریف کی حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ادنا درجہ کے جنتی کو جنت میں جو رقبہ دیا جائے گا وہ تمام دنیا کے رقبہ سے 10 گنا زیادہ ہوگا. یہ میرا آپ کا ایمان. دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور تمہاری کمان رکھنے کی جگہ مشرق و مغرب سے بہتر ہوگی. اور ایک خدا سے ڈرنے والے کو 2 باغ اتنے بڑے ملیں گے کہ جن کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی کہ اگر اس کے پورے حصے میں گھومنا چاہے تو 100 برس میں ختم ہو. ہر مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ توجہ ہے انشاءاللہ. مجمع جوڑ والوں سے گزارش ہے، التماس ہے، اپنا کام کریں. ہر دن بتانے کی ضرورت نہیں. 3 ساتھی آپ تینوں اپنا کام کریں. ہر مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، اور اس خیمے کے ایک ایک کونے میں اس کی بیویاں اس طرح قیام کریں گی کہ ایک کو دوسری نہ دیکھ سکے گی. جنت کے ایک دروازے کی دو چوکٹوں یعنی بازوؤں کے درمیان، جنت کے دروازے کے بازوؤں کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس کے عرض میں چلے تو پورے 40 سال میں اس کی چوڑائی ختم ہوگی. ایسے ایک چوکٹ سے دوسری چوکٹ. اب یہاں سوال ہوتا ہے، وہ ساتھی یہاں بیٹھا ہے، اگر آپ توجہ سے تو میں کچھ عرض کروں. اس ساتھی نے کہا کہ بہت سے یہاں سریاب روڈ پہ، یہاں دور نہیں، ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کس نے جا کے جنت دیکھا اور اس کے نعمتیں کون جانتا ہے، اور ایک حافظ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ 10 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. یہ کیسی؟ انہوں نے جا کے دیکھا ہے علماء نے؟ یہاں سوال کرتے آپ کے براوی حضرات. تو اس کا جواب آسان ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم دیکھنے سے زیادہ یقین رکھتے ہیں. یہ ایمان ہے نہیں آپ؟ میرا تو یہی ایمان. اگر میں اس کو دیکھ بھی لوں مجھے اس میں شک ہے. جو میرے نبی نے فرمایا وہ اس دیکھنے سے بھی آگے ہے انشاءاللہ. یہ ایمان ہے. اس کو کہو تمہیں تمہاری کالج مبارک ہو. تم اگر اپنے نبی کی باتوں پہ ایمان نہیں رکھتے جاؤ جہنم میں. ہمارا کیا ہے؟ لوگوں کا ذہن تو خراب مت کرو. بیٹھتے ہیں مجلس میں کفر کی باتیں کرتے اور ہم ان کا منہ تکتے ہیں. بایت برختے آج آپ کے سامنے بیٹھے کل آپ کے بچے کا دماغ خراب کریں گے.
آ جائے میرے ساتھ بات کرے، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ دور سے تو چیخے مارتے ہیں۔ خود اللہ نے ایمان سے نہیں نوازا، بھی آ کے آپ کے دماغ کو خراب کرتا ہے، اس کی۔ میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ ہماری آنکھوں سے زیادہ ہمارے نبی کا قول وہ یقینی ہے، انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اس ایمان کے ساتھ جو مرے گا اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی۔ جو یہ کہے گا واللہ عالم جنت ہے نہیں ہے، نبی جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ یہی کہنا چاہتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں۔ اللہ نے دل پر مور لگا دی، اب کیا ہے؟ اللہ ہمارے دلوں پہ مور نہ لگائے، کہو آمین۔ خدو داٹما شربت کو نفیرے اللہ نمی یان راضی مری بخل کب کو شربت کو نفو خدمت کب۔ ایک خدمت والی کی خوشخبری سناؤ، آج اس نے مجھے خواب سنایا، سناؤ نہیں سناؤ؟ آپ کی جنہوں نے خدمت کی ہے، میں نے کل رات دعا میں بھی عرض کیا تھا، تو کہتے ہو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ اس نے کہا میں نے 2 خواب دیکھے، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے لیے دعا مانگی نہیں رات کو، کسی کو یاد ہے؟ ہاں، یہ معمولی بات نہیں، اللہ کرے کچھ ہم دیکھیں کہ اس کے بدلے میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیت الخلا ہے، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ اولیاء کے سرتاج ہے، ہمارا سب کا یقین، بہت بڑے ولی ہیں۔ فرمایا یہاں آئے ہوئے ہیں اور بیت الخلا میں ننگے پاؤں جا رہے ہیں، تو اس سے میں نے اخذ کیا، وہ بیچارہ تو نہیں سمجھا کہ ننگے پاؤں جانے کی کیا ہوا، کہا میں نے جلدی سے جوتے اٹھا کے حضرت کو دے دیے، حضرت نے پہن لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان سے خدمت لے رہے ہیں اور لیں گے، اور آپ کی خدمت کی برکت سے انہوں نے بزرگوں کی زیارت کی۔ دوسرے اس میں ننگے جانے کی کس طرف اشارہ ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ ان معتکفین کے لیے ہم نے یہ ساری تیاریاں کی، ان کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ بزرگ حضرات ننگے پاؤں جا رہے ہیں ان کے اس جو فضلات والی جگہ ہے۔ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے آئے اور اللہ کے مہمان ہو، ان کی قدر اتنی ہونی چاہیے کہ ان کے فضلات کے جگہ پر بھی ننگے پاؤں جاؤ، ہمیں اشارہ ہے۔ تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، میں تو سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں جو اتنے ساتھی میری بات سن رہے ہیں، اللہ کرے سب عمل کرے پھر بیڑا پار ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے زور سے کچھ نہیں کرتے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے جو کہ ہمارے نبی کی باتوں پہ شک ہے اس کو، اب اس کا ایمان باقی ہے، اس کو مسلمان اپنی بہن دے سکتا ہے شادی کے لیے؟ اس کو تو اپنے محلے میں یہ مرتد ہو گیا، مرتد کو اپنے محلے میں بھی رہنے کی اجازت نہیں، قوم قبیلہ چھوڑ دے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ تو آپ کالج والے اگر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے بچتے رہو، وہ اندر گھسے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ایسے نہ ہو کہ ایمان پہ ڈاکہ ڈال دے، خیال کریں، صحیح ہے؟ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے، جنت کس چیز سے بنائی گئی۔ کل موت کے بارے میں صبح بات ہو رہی تو میں نے کہا ڈر نہ جائے ساتھی کچھ جنت کی بات کریں۔ جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک ایک اینٹ چاندی کی ہے، کنکریاں پتھر موتیوں اور یاقوت کی ہے، اور اس کی مٹی زعفران کی بنی ہوئی ہے، زرد ہے اور خوشبودار مٹی ہے۔ جو کوئی اس میں داخل ہوگا چین آرام میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں پر اس کو کبھی بھی موت نہ آئے گی، بلکہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔ سوال جنت کب ملے گی؟ جواب
جب یہ سارا جہان فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر میزان یعنی ترازو عدل کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر ہر شخص کا حساب کتاب کر کے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور بروں کو جہنم میں۔ جس جنت کا متقیوں اور فرما برداروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہے جو پینے والوں کو بہت لذیذ اور مزیدار معلوم ہوں گے، اور بہت سی نہریں شہد کی ہے جو بالکل صاف ہوگا، اور جنتی لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ جنت مل جائے، اور اللہ کے فضل سے یہ ملتی ہے جنت۔ آپ نے آج صبح تعلیم میں یہ بات پڑھی کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ کے فضل سے جنت ملے گی، صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کہو جی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کہ حضور میری سفارش قیامت کے روز فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ اس پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے پل صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں پر آپ نہ ملے تو؟ اللہ اکبر، صحابہ عجیب تھے، کتنی طلب تھی کہ اگر پل صراط، اتنی یقین کی بات ہے جی کہ اگر وہاں آپ نہ ملے تو؟ آپ نے فرمایا تو پھر میزان کے پاس دیکھو، ترازو کے پاس۔ میں نے پھر دریافت کیا اگر آپ وہاں بھی نہ ملے تو؟ اس پر آپ نے فرمایا تو حوض کوثر کے پاس ڈھونڈ لینا۔ میں ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ضرور ہی تم کو ملوں گا، امت کی فکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا، اے جنت والو اب موت نہیں ہے، اے دوزخ والو اب کسی کو موت نہ آئے گی۔ یہ منظر دیکھ کر جنتیوں کی خوشی دو چند ہو جائے گی اور دوزخ والوں کے غموں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح کو یا شام کو نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور جنت اور اگر جنت والوں کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے، حور وہاں سے دیکھ لے یہاں، تو اس کی خوبصورتی کے باعث مشرق و مغرب روشن ہو جائے۔ ایسے حوروں کے پاس جانا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے محنت کریں، صحیح ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک بزرگ ہر رات تہجد پڑھتے تھے، ایک رات نہیں پڑھ سکے، معمولات نہیں ہو سکے، خواب میں دیکھا کہ حوریں کڑی ہیں بہت خوبصورت، اور ایک سیاہ عورت ان میں کڑی ہے، تو ابلک باقی سب سفید خوبصورت۔ کہا یہ کون ہے اور یہ ایک کون ہے ان کے بیچ میں؟ کہا یہ تیری وہ راتیں ہیں جس میں تو نے عبادت کی ہے، اور یہ جو کل سویا عبادت نہیں کی یہ تیری وہ رات ہے۔ آپ حضرات بھی راتوں کو عبادت کریں گے انشاءاللہ، یہ 10 رات ہے پتہ بھی نہیں چلے گا، یقین کریں۔ دیکھو کل عبادت کی الحمدللہ، آج صبح اللہ نے موقع دیا سونے کا، خوب سوئے نا انشاءاللہ۔
ہاں، تو اس کو غنیمت سمجھیں. یہ رات بہت قیمتی رات، پتہ نہیں کتنی راتیں ہماری کیسے گزر گئی. اب اللہ رب العزت نے موقع دیا، اس موقع کو غنیمت سمجھے. صحیح ہے. تو فرمایا کہ جنت والوں کی کوئی عورت حور زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی خوبصورتی کے باعث مشرق و مغرب روشن ہو جائے، اور مشرق سے مغرب تک تمام فضا کو خوشبو سے مہکا دی. اتنی بڑی خوشبو. اور اس کی اوڑھنی، سر پر اوڑھنے والا دوپٹہ، کپڑا، دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے. دنیا اور دنیا کے جتنے سونے ہیں، چاندی ہے، پیسے ہیں، ان سب سے بہتر ہے. تو ایسوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ادھر لڑائیاں نہیں، یہاں جو دو شادی کرے نا تو بیچارہ پریشان ہے. کراچی سے مجھے فون آیا چند دن پہلے، کہا میری بیویوں کے لیے دعا کری. 2 بیویاں ہیں، میرے سر میں درد ہے، ابھی حیران کیا کروں. میں نے کہا 3 کرو 4 کرو. بیوی شادی کرنا منع نہیں ہے میرے دوست، حقوق ادا کرنا، حق ادا کرو. 3 کرو 4 کرو لیکن حق ادا کرو. نہیں کر سکتے تو قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو بس پھر 1 کافی ہے. تو خیال رہے. آج کل جو امت پسا ہوا ہے مسائل میں، اس میں حقوق العباد بہت پامال ہو رہے ہیں. بھائی کے حقوق ہے، چچا کے حقوق ہے، ہمسائے کے حقوق ہے، بیویوں کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے. خیال رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، اور یہ صورت انبیاء کی ہوگی. اور دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوگی. ہر ایک آدمی کے واسطے 2 بیویاں ہوں گی جن کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید، اور ان کی پتلی آنکھ کے اندر جو پتلی ہے سیاہ، انتہائی سیاہ ہوگی، اور ان کی آنکھیں انتہائی فراخ ہوں گی. ہر بیوی کے اوپر 70 ہلے ہوں گے. ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا نزاکت اور لطافت کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر نظر آئے گا. ہمیشہ صبح و شام یہ جنتی بہشتی لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ جنتیوں کو پیشاب یا پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور جنتیوں کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے. ان کی انگیٹھیوں کا کوئلہ، وہاں اگر کوئی انگیٹھی جلانا ہو، اللہ رب العزت بہت قدرت والے ہیں کہ جنت میں خوشبو کے لیے اگر کوئی چیز دونی دینی ہو تو وہاں جو آگ ہے اس آگ میں بھی لطافت ہے. یعنی آگ خود جیسے یہاں جلاتی ہے یا جہنم میں جلاتی ہے وہ چیز اس میں نہیں ہوگی. عود ہوگا، عود کی لکڑی ہوگی، اور ان کے پسینے کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی. جنتیوں کی سب کے سب آپس میں بااخلاق ہوں گے، بد اخلاق نہیں ہوں گے. اس میں خیال کریں. آپ حضرات جاتے ہیں، میں اعتکاف سے 1 دن پہلے تھا تو ایک گدے گاڑی والے نے مجھے گالی دی، تو میں نے کہا یہ میرے نبی کی امتی ہے. کون ہے جی؟ یہ نہیں کہا تیری ایسی کی تیسی، نہ وہ بیچارے اگرچہ اس کی ایسی ہمت نہیں ہے، کمزور ہے، پھر بھی کیا کہو گے یہ کون ہے جی؟ میرے نبی کی امتی ہے اور میرے اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے. رش میں تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. تو میں نے ارمان کیا کاش کہ اس دنیا کے رش کش بازاروں میں نہیں ہوتا، صرف مسجد میں ہوتا، یہ مسلمان مجھ سے تکلیف نہیں ہوتی.
مجھ سے تکلیف ہوئی ہے تو گالی دی نا۔ کبھی کبھی اللہ کی رضا کے لیے بے غیرت بنو۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کے سب آپس میں بااخلاق ہوں گے اور ان کی صورت اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہوگی، اور ان کے قد آسمان میں 60 ہاتھ کے ہوں گے، لمبے 60 ہاتھ کے۔ فرمایا جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں حوریں ایسی خوش آوازی سے گائیں گے کہ اس طرح کی آواز مخلوق نے اس سے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہوگی، اور ان کے گیت یہ ہوں گے۔ گیت بھی سنو، جنتی حوروں کے گیت سناؤں؟ ہاں سنو۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، وہ کیا کہتی ہے؟ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ہلاک نہ ہوں گی۔ ہم ہے آرام اٹھانے والی، پس کبھی تنگ نہ ہوں گی۔ ہم ہے راضی خوشی رہنے والی، اور کبھی ناخوش نہ ہوں گی۔ مبارکبادی ہے اس شخص کے واسطے جس کے لیے ہم ہے اور وہ ہمارے لیے۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی نہایت چمکیلی اور پتلی آنکھ کی انتہائی گہری سیاہ ہو۔ فرمایا جنتی مرد جنت میں 70 تکیوں پر اس طرح آرام کرے گا، ایک پہلو سے جب دوسرا پہلو بدلے گا، اس عرصے میں قسم قسم کے 70 تکیے لگائے گا۔ اسی اثنا میں ایک عورت آئے گی اور ناز کرتے ہوئے اس مرد کے کندھوں پر اچانک ہاتھ مارے گی۔ وہ مرد منہ موڑ کر جو دیکھے گا تو اس عورت کا رخسار آئینے سے زیادہ چمکدار ہوگا، صاف ہوگا، حور کا، اور اس شخص کو اس کے منہ میں اپنی صورت نظر آئے گی، چہرے میں۔ یہ حور ہے۔ اور اس عورت کا لباس کا یہ حال ہوگا کہ اس میں جو موتی لگے ہوئے ہوں گے ان میں ادنا درجے کے موتی کی یہ کیفیت ہوگی کہ اگر وہ موتی دنیا میں کبھی موجود ہو تو اپنی چمک کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک روشن کر دے، اور جب سورج کی ضرورت نہ رہے، اس وقت یہ عورت اس جنتی مرد کو سلام کرے گی۔ یہ مرد اس کے سلام کا جواب دے کر دریافت کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی باقی نعمتوں کے علاوہ اس ناچیز کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ جس قدر آپ کا حق تھا وہ تو آپ کو مل ہی گیا، اب اللہ تعالیٰ نے مزید مجھے دیا ہے۔ اور اس عورت کے اوپر رنگ رنگ کے 70 کپڑے اس طرح کے باریک ہوں گے